السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، معزز سامعین، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی، اور پیارے حبیب سرور کونین سید الثقلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، شکر کسے کہتے ہیں؟ اور جب کوئی آپ کے اوپر شکر کرے، جب کوئی آپ کے اوپر میں احسان کرے یا کوئی آپ کے ساتھ میں نیک کام کرے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور ہم کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، یہ 2-4 باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکر کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے یا آپ کی کچھ خدمت پیش کرے یا کچھ آپ کو دیں تو آپ ان کے لیے شکریہ ادا کریں. اور یہ انسان کے لیے بھی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہے. اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ حقیقی دینے والا، نعمت دینے والا اللہ ہی کی ذات ہے، اور انسان ایک سبب ہوتا ہے. جیسے مثال لے لیجئے، آپ نے مجھے وضو کے لیے پانی پیش کیا، میں کہوں گا شکریہ. یا آپ استاد ہیں، کوئی آپ کا شاگرد ہے، وہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کو پانی پیش کرتا ہے کہ استاد صاحب وضو کر لیجئے، تو میں کیا کہوں؟ اللہ خوش رکھے آپ کو، جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، علم میں برکت دے. آپ راستے میں کھڑے ہیں، آپ کو جبیل جانا ہے، کسی نے لفٹ دے دیا آپ کو، آپ انہیں دعائیں دیں، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. اسے کہتے ہیں شکر. آپ کو پیسے کی ضرورت تھی، آپ محتاج تھے، بچے بیمار ہیں، بیوی بیمار ہیں، کسی نے آپ کو قرض دیا کہ چلو پیسے لو، ابھی علاج کر لو، مجھے بعد میں دے دینا، آپ ان کا شکریہ ادا کریں. اور حدیث میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ وہ انسان جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں انسانوں کا بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں گے یہ بات میں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ شکر عبادت کا سب سے اہم ترین درجہ ہے، اور ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے منعم کا، اپنے محسن کا ہمیشہ شکر ادا کیا کرے. اور جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. یہ شکر کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بن جاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور دوں گا. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اور دوں گا، اور عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکرہ کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اب سوال ہے کہ کیا شکر کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کچھ ہے؟ جواب ہاں، قرآن حدیث کے بہت سی آیات کے اندر میں شکر کے تعلق سے بہت سی باتیں ہیں. جیسے اللہ فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد میرا شکریہ ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بہت ہی تھوڑے ہیں، بہت ہی معمولی ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے دوستو کہ شکر گزار بندوں کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ شکر گزار بندے بہت ہی تھوڑے ہیں. جیسے آپ مثال لے لیجئے، اگر کفر کا اور توحید کا مقابلہ کریں گے تو کفر بہت ہی زیادہ ہے اور پکے سچے مسلمان بہت تھوڑے ہیں. جبکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں، 1 جنت میں. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کفر زیادہ ہے اور توحید بہت کم ہے، برائیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں. اس لیے ہمیں اچھے لوگوں میں سے بننے کی کوشش کرنی ہے. اب سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ میں آپ کے سامنے 5 باتیں بتاتا ہوں، 5 نقاط، 5 پوائنٹس. نمبر 1، انسان اپنی زبان سے، انسان اپنے دل سے، انسان اپنے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکتا ہے.
آپ ذرا سا غور کیجئے زبان سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں ہاتھیں دی ہیں. ایک انسان جس کے پاس میں ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ نہیں ہے، آپ کے پاس دونوں پاؤں ہیں، ایک کے پاس نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، معذور ہے. آپ صحت مند ہیں، دوسرا موت کے بستر پہ پڑا ہوا ہے، مہینوں سے بیڈ کے لیے تڑپ رہا ہے، بیڈ نہیں ملتا، آکسیجن نہیں مل رہا ہے. آپ صحت مند ہیں. بہت سے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، آپ کے پاس کھانا ہے، بینک بیلنس ہے. جب آپ ان چیزوں کو آپ دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ دل میں پیدا ہوگا. اور ہاں، ہمیشہ انسان کوشش کرے کہ دنیا کے معاملے کے اندر میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے. جیسے آپ کے پاس میں گاڑی ہے تو ان کو دیکھیں جن کے پاس میں سائیکل ہے، سائیکل بھی نہیں ہے. جی ہاں، اگر آپ الٹا دیکھو گے، ارے میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس تو 4 چکا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہو پائے گا، پھر آپ شکریہ ادا نہیں کر سکتے. دنیاوی معاملے کے اندر آپ ان کو دیکھیں جو آپ سے کمتر ہے، تو دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن دین کے معاملے کے اندر، عبادت کے اندر، ایمان کے اندر، تقویٰ کے اندر، طہارت کے اندر ان کو دیکھو جو آپ سے اچھا ہے. جیسے آپ دن رات میں 3 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، 2 وقت نہیں پڑھ پاتے، تو آپ ان کو دیکھیں جو فجر میں بھی اٹھتا ہے، عصر میں بھی جاگتا ہے اور با جماعت نماز پڑھتا ہے، تاکہ دل میں جذبہ پیدا ہو کہ میں بھی ان کی طرح سے اچھی طرح سے عبادت کر سکوں. تو عبادت میں اپنے سے اونچے والوں کو دیکھیے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے، تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور آپ دل سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، زبان سے اظہار کریں اور ہاتھ سے عمل کریں. اظہار کیسے؟ جیسے آپ کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. کیونکہ حدیثوں میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن رات میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے. دوستو، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے. حدیثوں میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے. زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، لیکن ترازو میں بڑے وزنی ہیں. تو آپ انسان کوشش کرے چلتے پھرتے اٹھتے سوتے بیٹھتے جاگتے ہر حالت میں اپنی زبان سے الحمدللہ. آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. جبکہ آپ کی حالت اچھی نہیں ہے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ الحمدللہ. بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. گھر کیسے؟ الحمدللہ. اب یہ نہیں میرے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، شکایت نہیں کرنی ہے. اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو پھر یہ ناشکرہ بندوں کی پہچان ہے. ہر حالت میں خوشی غمی موت غم، ہر حالت میں الحمدللہ. نمبر 1. نمبر 2، جب کوئی خوشی ملے آپ کو، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، یا آپ کا سلیکشن ہو گیا، آپ کے بیٹے کا داخلہ مدینے میں ہو گیا، جو بھی خوشی ملے آپ کو، فوراً آپ سجدے شکر میں گر جائیں. اسے کہتے ہیں سجدے شکر. یا کسی مصیبت سے نجات ملی، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، یا کمپنی والے آپ کو نکال رہے تھے، نکالتے نکالتے آپ بچ گئے، الحمدللہ. کسی مصیبت سے نجات مل جائے یا کوئی خوشی ملے، تو دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سجدے شکر کرے. سجدے شکر کا مطلب ہے کہ انسان اسی حالت میں سجدے میں گر جائے. سجدے شکر کرنے کے لیے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرنا، بلکہ آپ جس حالت میں جس پوزیشن میں ہیں اسی پوزیشن میں سجدے میں گر جائیں. اس کا نام ہے سجدے شکر. نمبر 3، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ بھی ایک شکر ہے کہ میں مالدار ہوں، فلاں انسان غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں. یہ بھی شکر، یہ بھی شکر کرنے کا ایک طریقہ ہے. نمبر 4، اور یہ بہت اہم ہے، اگر کوئی نعمت آپ کو ملتی ہے تو اس کا کریڈٹ آپ اپنے آپ کو نہ لیں. کیا کہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یا اگر آپ کسی مصیبت سے آپ کو نجات ملتی تو یہ نہیں کہیں کہ یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میرے دماغ کا نہیں. آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے. اور میں آپ کو 2 مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نے سعودی میں یا کہیں بھی کما کر کے روزی روٹی، آپ نے ایک اچھا سا گھر بنایا. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ جو میں نے محل بنایا ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے. تو یہ غلط ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں انانیت ہے. آپ کیا کہو کہ میں نے جو چھوٹا سا گھر بنایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا، ہم نے بنا لیا. اگر اللہ کی چاہت نہیں ہوتی تو میں نہیں بنا پاتا. تو کوئی بھی کام کرو اس کا کریڈٹ اللہ کو دو، اپنے آپ کو نہ لے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے گھر بنایا ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ میرے پسینے کا نتیجہ ہے، میں کسی سے 5 پیسہ بھیک نہیں مانگا ہوں. وہ تکبر کرتے ہیں. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ عمل
قارون کے عمل سے مشابہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دنیا کی بہت دولت سے نوازا تھا، یعنی 50 لوگ مل کر کے ان کی چابی اٹھاتے تھے۔ اب بتاؤ جب چابی اتنا زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کے خزانے میں دولت کتنی رہی ہوگی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ آج میرے پاس جو دولت ہے یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ میرے دماغ کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو پسند نہیں، اللہ نے اس کو دھسا دیا اور قیامت تک زمین میں وہ دھستا ہی رہے گا، اسے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اس لیے اگر کوئی نعمت ملی، آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کریں، اور بری نسبت جیسے اگر آپ بیماری سے بچ گئے تو آج بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، ارے فلانے صاحب نے تو کورونا کو جیت لیا۔ ارے آپ اس سے لڑ رہے تھے کہ آپ نے جیت لیا؟ نہیں، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے شفا دیا، میں ٹھیک ہو گیا، میں گھر لوٹ آیا، تو اس وقت میں بھی آپ کو کوشش کیا کرنا ہے کہ اس کی نسبت بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنا۔ اور نمبر 5 آخری نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا اظہار آپ اپنے جسم پہ کریں۔ جیسے آپ کی تنخواہ اچھی ہے، روزی روٹی اچھی ہے، تو آپ کوشش کرو کہ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی گاڑی پہ چڑھو، اچھا گھر بناؤ، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، بیویوں پہ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، فقیروں پہ خرچ کرو۔ اب آپ کے پاس دولت تو بہت ہی زیادہ ہے لیکن آپ بہت ہی بڑے کنجوس ہیں، دولت کو جمع کر کے آپ رکھتے ہیں، خود بھی نہیں کھاتے، بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں، دولت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، نہ خود کو فائدہ ملا نہ بچوں کو فائدہ پہنچا۔ بلکہ بہت سے لوگ تو میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ وہ اس طرح سے چوری کر کے دولت کو جمع کرتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دولت کہاں پہ ہے، یہ سونا کہاں پہ ہے، یہ فنا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ایسا نہیں دوستو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ اپنے اوپر خرچ کریں۔ اور سن لیجئے، آپ کا مال وہی ہے جو آپ نے کھایا، جو آپ نے پہنا اور جو آپ نے خرچ کیا۔ وہ جو آپ نے جمع کر کے رکھا ہے وہ آپ کا مال نہیں ہے۔ جب آپ مر جائیں گے تو آپ کی بیویاں، آپ کے بچے، آپ کے دوست ساتھی رو دھو کے آپ کو بھلا دیں گے اور وہ مال تقسیم کر لیں گے۔ بول کے بہت سے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ دروازے پہ جنازہ پڑا ہوا ہے لیکن بیٹی اور بیٹی آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ گھر میں لوں گا، یہ گھر میں لوں گا، یہ گاڑی میری تو یہ زمین میری۔ ایسے لوگ ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں آپ کے بارے میں۔ اس لیے حلال کماؤ، ہاں بپائی مت کرو، سکون سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی آپ کی قسمت میں لکھی ہے اس سے آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور بہت ہی بدقسمت وہ انسان ہے جو حرام طریقے سے پیسہ کماتا ہے، غلط طریقے سے مال کماتا ہے اور مرنے سے پہلے اربوں خربوں روپیہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ آپ تو مر کے چلے گئے، آپ کے بچے عیاشی کریں گے، حرام کاموں میں خرچ کریں گے، لیکن حساب کون دے گا؟ حساب آپ کو دینا ہوگا، کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے کمایا تھا، یا جن کا حق آپ پہ واجب تھا آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا تھا۔ لہذا دوستو، انسان کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے، ان کی زبان پہ، ان کی چال ڈھال میں، ان کی عمل میں یہ ساری چیزیں واضح ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں عبادت کرتے تھے تو گھنٹوں کھڑے رہتے تھے قیام اللیل میں، یہاں تک کہ آپ کا پاؤں سوج جاتا۔ دوستو یہ کون ہے؟ یہ امام الانبیاء کی بات میں کر رہا ہوں، پیارے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ ام المومنین صدیقہ کائنات نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے آپ تو وہ نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو پھر اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، اتنا معاف کر دیا ہے، میرے مقام کو اتنا اونچا کیا ہے، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں۔ لہذا آپ لوگوں کو بھی اللہ نے نوازا ہے دولت سے، صحت سے، تندرستی سے، مال سے، اچھی نوکری سے۔ لہذا ہر بھائی کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائیں، اور آپ جتنا زیادہ شکریہ کرو گے اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أولى وجل وهم وأكبر